بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج برکات القرآن میں سورہ یوسف کا تعارف ہے۔ سورہ یوسف ترتیب تلاوت کے اعتبار سے کلام مجید کی 12ویں نمبر کی صورت ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا شان نزول پر 2 روایات ہیں۔ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی مجمعین نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کوئی خوبصورت واقعہ سنائیں، کوئی قصہ سنائیں۔ تب یہ سورہ نازل ہوئی اور پہلی آیت سے یہ بات محسوس بھی ہوتی ہے۔ پھر ایک روایت ہے کہ اہل یہود نے یہ سوالات حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجے کہ ہمیں حضرت جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے حال، ان کے احوال کہ انہوں نے فلسطین چھوڑ کر مصر میں وہ کیسے آباد ہوئے، اس کا تذکرہ کریں۔ تو پھر یہ سورہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اس پر یہ قول بھی ملتا ہے، بہقی نے دلائل شریف میں یہ نقل کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت ہے کہ کئی یہود جو ہیں پھر اس سورہ کو سن کر حضور علیہ السلام کی زبان پر نور سے جب انہوں نے یہ ساری داستان سنی تو پھر وہ یہ سن کر ایمان بھی لے آئے، قبول اسلام بھی کیا۔ اس کے سورت کے اندر جو مضامین ہیں وہ بلا شک و شبہ وہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی، آپ کی بچپن سے لے کر وصال تک کی پوری داستان، جو انتہائی حسین داستان ہے۔ اس میں دکھ بھی ہیں، رنج بھی ہیں، غم و علم بھی ہے، اس میں وصال بھی ہے، اور اس میں جدائی کی، اور اس میں پھر کہاں جیل کی صحبتیں ہیں، اور پھر تخت نشینی ہے۔ ہر طرح کا اس کے اندر اتار چڑھاؤ موجود ہے۔ اس پر ایک اور بات سن لیجئے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے غلاموں کو سورہ یوسف سکھاؤ۔ جو شخص یہ سورہ پڑھے یا اپنے گھر والوں اور غلاموں کو سکھائے، اللہ اس پر سکرات موت آسان فرما دیتا ہے اور اسے ایسی قوت ایمان دیتا ہے کہ وہ کسی مسلمان سے حسد نہ کرے۔ سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت سرکار علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ اہل علم نے اس پر ایک اور مزید اضافہ کیا ہے کہ جو شخص قرآن مجید حفظ کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے سورہ یوسف کو حفظ کرے، اللہ اس کی برکت سے اس پر پورا کلام آسان فرما دیتا ہے۔ اس پر ایک قول اور مزید اہل علم کا موجود ہے کہ مردوں کے لیے سورہ یوسف کو سیکھنا لازم ہے، عورتوں کے لیے سورہ نور ہے اور مردوں کے لیے سورہ یوسف ہے۔ یعنی انہوں نے کہا تربیت کا جو سامان، اخلاقی رویوں کا جو سامان اس صورت میں جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، یہ اس کا پس منظر ہے۔ اس صورت کے آغاز میں کلام مجید کی حقانیت، قرآن کی عظمت، قرآن کی شان سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر خیر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ان کا سب سے پہلے ان کے خواب کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور شمس و قمر انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو اندھیرے کنویں میں پھینکا، پھر وہاں سے قافلے والوں نے انہیں نکالا، مصر میں لے جایا گیا، وہاں آپ کو گورنر مصر کے پاس پہنچے، وہاں اس کی بیوی آپ پر فریفتہ ہو گئی اور آپ نے دام فریب میں اس نے الجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ اس میں اللہ کی رحمت سے اور اللہ کی فضل کے ساتھ آپ محفوظ رہے، اور پھر اس نے غصے میں آ کر آپ کو جیل میں منتقل کیا۔ ایک طویل مدت تک حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام جیل کے اندر رہے، پھر وہاں ایسے اسباب مہیا ہوئے اور پھر بادشاہ مصر نے آپ کو جیل سے نکالا۔ وہ سارا تذکرہ پھر قحط پڑا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا کنعان میں اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بھیجا، بھائیوں کا آنا، وہاں رہنا، بنیامین کا، یہ اتنا حسین ذکر ہے کہ اس کے لیے ایک تفصیل درکار ہے۔ اس کا مختصر سا تعارف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے، دعا ہے کہ پروردگار عالم کلام مجید کا فہم اور اس کی سمجھ اور اس کی تلاوت ہمیں نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔